محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ آزادی کی 5ویں قسط میں آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں علماء کا کردار۔ 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور انگریزوں اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 میں علماء کرام کی جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید مولانا منیر نانوتوی رحمہ اللہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا، جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے۔ یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا، فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہومز لکھتا ہے، مولانا احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ، مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمہ اللہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کو انڈمان بھیج دیا گیا، جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی احمد کاکوری رحمہ اللہ اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمہ اللہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ، مولانا فضل حق خیر آبادی وغیرہم کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 میں اپنے وطن واپس ہوئے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسموں پر جیل کا لباس، کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے، پنجرے ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے زمانے میں انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے ہم مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ جزیرہ انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل آپ بیتی کالا پانی کے نام سے لکھی ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، یہ تھی ہمارے علماء کرام کی قربانی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ انتہائی دردناک اور اذیتناک قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس میں مفتی عنایت احمد صاحب بھی ہیں، جو قصبہ دیوا ضلع بارہ بنکی کے تھے، جنہوں نے وہیں پر علم الصیغہ نامی کتاب لکھی جو علماء کرام کو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ انڈمان کے اندر جیل میں قید کے وقت انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ہے ہمارے علماء کرام کا شاندار ماضی، ان کی تاریخ، جس کو جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک، شیئر، کمنٹ کریں، تاکہ ہمیں تعاون حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔